الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سب کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے. کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا. یہی لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اور میں خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا
اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علينا حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے بعد سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے بعد پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے. أو يصبح ماؤنا غورا فلن تستطيع له طلبا. یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اور اس کے مرحوم کو عذاب میں آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدا برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو. وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی ریت بھی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں چورا کی پھرتی ہیں. اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور جب تم ان پہاڑوں کو چڑھائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے سب باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور جو عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا
اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت ایک ایسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور کس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں سنائی ہیں، لیکن انسان اس سب چیزوں سے بڑھ کر گھرانے ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجے جس کے کہ اس بات کی منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلو کا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی صنعت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے حق کو پھسلا دیں، اور انہیں ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا دیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن
لن يهتدوا إذا أبدا. تو اس کے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس کو گھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکے، اور کانوں میں زخم پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکے. اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے. وربك الغفور الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جد عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ بخش سے چلتا رہوں. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اس کی دریا میں سرور کی طرح اپنا رستہ بنا لیا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی بنی بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا دیا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت دلائے دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسیٰ نے
نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ایک دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص سے مار ڈالا. یہ تو آپ نے بری بات کی. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کو قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. کہ اب مجھے اور تم نے علیحدگی مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو میں نے کہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے رقب نہ کر سکے.
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک قیمتی بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اور وہ جو دیوار تھی تو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مقبول تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں. یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے. یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکتے تھے. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم ذكرا. اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا. فأتبع سببا. تو اس نے سفر کا ایک سامان دیا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ کیکر کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خاص تکلیف دو کام کے بارے میں ہماری اختیار کرو. دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر بدکرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے. پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے. ثم أتبع سببا. پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں سے طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کی اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. حقیقت الحال یہ تھی
اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی. ثم أتبع سببا پھر اس نے ایک اور سامان کیا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازی سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط عہد بنا دوں گا. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ. چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے بھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو بھونک بھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دو. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا اور میرے پروردگار. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناكم جمعا. اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ یہ زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کافر بنائیں گے تو ہم خطا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم
يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی ساری دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کی لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو بنائیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے. تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. ہم بخاری کی کتاب صحیح بخاری کتاب الرقائق اور اس کا باب بولتا ہوں، باب یدخل الجنہ 70 الفا بغیر حساب. امام بخاری کا عقیدہ دیکھو. امام بخاری آپ کے عقیدے کے تھے. انہوں نے باب قائم کیا ہے بغیر حساب کے جنت میں جانے والے، اور امام مسلم بھی آپ کے عقیدے کے تھے. انہوں نے باب قائم کیا کتاب الایمان باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنہ بغیر حساب ولا عذاب. یہ باب قائم کیا. امام مسلم کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا، امام مسلم کہتے ہیں کہ حضور کی امت کے بہت سے لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں. اب حضور علیہ السلام کے کلمات سنیے جو بخاری اور مسلم نے دیے. وہ 7 لاکھ لوگ کیسے جنت میں جائیں گے؟ حدیث سے بخاری اور حدیث سے مسلم کے لفظ ہیں. سب 100 الف 7 لاکھ لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے. متماسکون آخذ بعضهم ببعض. وہ 7 لاکھ لوگ قطاری بنا لیں گے. آگے شیخ ہوگا، آگے ولی ہوگا، آگے کامل ہوگا، پیچھے اس سے محبت کرنے والے غلام ہوں گے. آگے کامل ولی ہوگا، پیچھے ادب کرنے والے ہوں گے. آگے شیخ ہوگا، پیچھے غلام ہوں گے. متماسکون ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے. آخذ بعضهم ببعض. وہ کہیں گے ارے میرا ہاتھ پکڑ لو، اگلا کہے گا میرا ہاتھ پکڑ لو. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے 7 لاکھ لوگ زنجیر بنا لیں گے
حکم ہوگا یہ 7 لاکھ لوگوں کی زنجیر ساری جنت میں چلی جائے. اور آگے سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پوری زنجیر کے شروع میں سب سے پہلے کامل ولی ہوں گے، جتنی زنجیریں بنیں گی آگے کامل ولی ہوں گے، پیچھے غلام ہوں گے، بارکس والوں غلام ہوں گے. تو حضور نے فرمایا وہ جو سب سے پہلے ہوگا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، فرمایا خدا کی قسم وہ سب سے آگے کھڑا ہونے والا کامل ولی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس کے غلاموں کا آخری شخص بھی ساتھ جنت میں نہ چلا جائے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان ولیوں کی کوئی پہچان بھی ہوگی، کیسے دکھتے ہوں گے ولی، کیسے دکھتے ہوں گے؟ تو قربان جاؤں میرے آقا نے فرمایا وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح ولیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. 14ویں رات کے چاند کی طرح ولیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا یہ مقام ہوگا، اس لیے آقا اللہ ان کی بات نہ اس نے کبھی دنیا میں رد کی تھی نہ کبھی قیامت میں رد کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، بڑی حدیث پھر صحیح مسلم کتاب البر والصلہ جلد 4 صفحہ 2024 مسلم شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے، فرمایا آقا علیہ السلام نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اخبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، رواہ المسلم. آقا نے فرمایا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے کپڑے تو پھٹے ہوتے ہیں، بال آلودہ ہوتے ہیں، اور ان کی حالت دیکھو تو تم اپنے دروازوں پر بھی کھڑا نہ ہونے دو. دنیا داروں یہ کہا جا رہا ہے، دنیا داروں ان کے ظاہری حال کو دیکھو تو دروازوں پر بھی کھڑے نہ ہونے دو، مگر فرمایا خدا کی قسم اب قسم کھا لے جو کہہ دے وہی پورا ہو جائے. اور اللہ پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو الا اخبرکم عن ملوک الجنت، میں بتا دوں کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے. ان کو آقا نے جنت کے بادشاہوں کا درجہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء سے محبت کرنے والے جو اللہ کی محبت نے جن کو ولی بنا دیا، محبت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آقا صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیاستہ میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ولی ہیں، موطا امام مالک میں ہے، ہر حدیث کی کتاب میں فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزادرین فیہ والمتبادلین فیہ والمتجادلین فیہ والمتصادقین فیہ. فرمایا جو لوگ میرے محبوب ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں میرے محبوب ولیوں سے، اس نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ولیوں سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. والمتزادرین فیہ، جو میرے محبوب دوستوں کی زیارت کرنے کو جاتے ہیں، خدا نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ولیوں کی زیارت کرنے والے جانے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. والمتجالسین فیہ، جو میرے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں میں ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. اب آپ سمجھے، رواہ احمد باسناد صحیح، امام احمد بن حنبل نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کی. اور میں نے عرض کیا کہ بخاری بھی ہے، مسلم، ترمذی، حدیث کی کتب بڑی پڑی اور موطا امام مالک میں. تو حضور علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ان سے محبت کرنا واجب کر لیا ہے. قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے،
میری خاطر چونکہ محبت کرتے تھے یہ، اللہ نے فرمایا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کو جنت میں الگ مقام دیے جائیں گے، غرف ہوں گے. یہاں صرف وہ لوگ رہیں گے جو میری محبت، جو میرے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ وہاں رہیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ. قیامت کے دن اللہ اپنے ولیوں کو کھڑا کرے گا. قیامت کے دن ایسے لوگ کھڑے کیے جائیں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا، چہروں پر علی منابر اللؤلؤ، موتیوں کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے. وفی روایت علی منابر النور، نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے. یغبطہم الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء. لوگ اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت دیکھ کر رشک کریں گے، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے. ایک اعرابی یہ بات سن کر بیٹھ گیا، یا رسول اللہ ہمیں بتا دے فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابن حبان نے صحیح میں روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا، اور پھر اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سیاستہ میں سنن میں روایت کیا، امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، بغوی نے روایت کیا، اور پھر ابن احمد بن حنبل، امام ابن شیبہ نے روایت کیا. الغرض کوئی 500 اس سے بھی زیادہ احادیث امام ترمذی نے روایت کیا، پھر ابن قیم نے کہا، امام مناوی نے روایت کیا، ابو نعیم نے کیا. اتنی احادیث کی کتب بڑی بڑی. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا ان من عباد اللہ عبادا، قیامت کے دن لوگوں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے اللہ انہیں اتنے اونچے مقام پر بٹھائے گا. ایک حدیث میں عرش کے سامنے اپنے سامنے بٹھائے گا، ایک حدیث میں اپنی دائیں بائیں بٹھائے گا، ایک حدیث میں موتیوں کے ٹیلوں پر بٹھائے گا، ایک حدیث میں نور کے پہاڑوں پر بٹھائے گا. ان کے چہرے نور والا نور ہوں گے. یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ. نبی بھی رشک کریں گے ان کے مقام پر، نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے. عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمیں تو نے یہ درجہ اس لیے دیا کہ ہم نبی، یہ تو نبی نہیں، ان کو اس مقام پر کس وجہ سے بٹھایا گیا. شہید کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں تو نے قدر و منزلت اس لیے دی کہ ہم تیری راہ میں شہید ہوئے، یہ تو شہید بھی نہیں، انہیں آج اتنا درجہ اونچا کیوں دیا گیا. یہ معنی ہے نبیوں اور شہیدوں کے رشک کرنے کا. کیا وجہ ہے؟ تو حدیث کے الفاظ جو بتا رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ یہ رشک کریں گے تو اللہ نے فرمایا ان وجوہہم نور وانہم علی منابر من نور. ان کے چہروں سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہوں گی، وہ نور کے چیروں پر بیٹھے ہوں گے. لا یخافون اذا خاف الناس. لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا. ولا یحزنون اذا حزن الناس. لوگ غم زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا. صحابہ کرام بےتاب ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آ کر رعایت پڑی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر اولیاء اللہ ہوں گے. یہ تو ابو ہریرہ کی روایت تھی. اور اب ایک عجیب تر بات بتا دوں، اب یہ حدیث سیدنا عمر فاروق نے بھی روایت کی ہے.
حضرت عمر ابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کی تقریر کس نے کی؟ سیاستہ میں امام ابو داؤد نے سنن میں تقریر، سنن ابی داؤد میں حدیث آئی، حدیث نمبر 3527 اور جلد 3 صفحہ 288 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء یخبطهم الانبیاء والشهداء بیوم القیامت مکان من اللہ. اسی طرح وہی حدیث تو صحابہ نے پوچھا تخبرنا، آقا بتا دیجئے کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ان کے سارا درجہ بیان کر کے آیت پڑھ دی، تم جاننا چاہتے ہو وہ اللہ کے ولی ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ سیدنا فاروق اعظم نے روایت کی اس حدیث کو. تو یہ مقام اللہ کے ولیوں کا ہے جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیا، اور پھر یہ مقام جو اللہ کے ولیوں کو ملا، اسی طرح حضرت ابو مالک نے روایت کیا. اس حدیث کو ابو مسلم خولانی نے روایت کیا، ابو ہریرہ نے روایت کیا، عمرو بن عبسہ نے روایت کیا، ابو مالک اشعری نے روایت کیا. یہی حدیث سعید بن مسیب نے روایت کی، ابو مالک اشعری نے روایت کیا، علاء بن زیاد نے روایت کیا. اس حدیث کو علاوہ اس کے حضرت معاذ بن جبل نے روایت کیا، ابو مسلم الخولانی نے روایت کیا، اور اس حدیث کو علاوہ اس کے ابو امامہ نے روایت کیا، ابو ہریرہ نے روایت کیا، ابو الدرداء نے روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہم. یعنی اولیاء کی شان ہر صحابی مصطفیٰ سے سن کر بیان کر رہا ہے. اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضرت، اور طبرانی نے المعجم میں ان للہ جلساء یوم القیامہ عن یمین العرش، عرش کی دائیں جانب اللہ پاک اپنے ہمنشین بٹھائے گا. اور ابن ثابت روایت کرتے ہیں دائیں جانب اللہ پاک نورانی چہرے والے ولیوں کو، دوستوں کو بٹھائے گا. عمرو بن عبسہ روایت کرتے ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، ولی ہوں گے، اللہ کے ذاکر ہوں گے. اللہ پاک انہیں اپنے سامنے دائیں جانب بٹھائے گا، اور بٹھا کر پھر ان کے چہروں کو نورانی کر کے ان کو وہ درجہ عطا کرے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، کتاب التوحید بخاری کو اٹھائیے، مسلم کو اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، ابو داؤد اٹھائیے، آقا نے فرمایا لوگوں تم آپس میں اپنا حق لینے میں کیا جھگڑا کرتے ہو؟ جو قیامت کے دن میرے ولی اپنی محبت کرنے والوں کو بخشوانے میں جھگڑا کریں گے. فرمایا جب میں فیصلہ کر دوں گا کہ میرے ولیوں، میرے کامل مومنوں، میرے دوستوں جاؤ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں. اب حدیث پاک ہے، حدیث صحیح، تو جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ رک جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ ہم جنت میں نہیں جاتے. سیاستہ کی حدیث صحیح ہے، عرض کریں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے پوچھو کیوں نہیں جاتے. اللہ پاک پوچھیں گے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ کچھ لوگ ہیں کانو یصومون معنا وکانو یصلون معنا وکانو یحجون معنا وکانو یعملون معنا، ہمارے مرید ہیں، ہمارے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، حج پہ میرے ساتھ جاتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ہماری سنگت والے وہ دوزخ میں پڑے ہیں. ہماری محبت کی خوف گوارا نہیں کرتی کہ اپنے سے پیار کرنے والوں کو دوزخ میں چھوڑ کے خود جنت میں چلے جائیں. ارے بارکس والوں، ارے یمن والوں، سیاستہ کی حدیث صحیح اللہ پاک فرمائیں گے ارے اپنے دوستوں محبت کرنے والوں کی بخشش چاہتے ہو، وہ دوزخ میں پڑے ہیں، تم انہیں پہچانتے ہو کیا؟ اللہ پوچھیں گے انہیں پہچانتے ہو کیا؟
وہ ولی اللہ کہیں گے اولیاء مولا پہچانتے ہیں. حدیث پاک کا لفظ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جنہیں پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. اور آگے سنیں, ارے سنیں, میں نے ایک حدیث اب تک بخاری سے باہر پیش نہیں کی, صحیح مسلم سے باہر پیش نہیں کی, ترمذی ابو داؤد نسائی سیاستہ سے باہر پیش, اور ہر حدیث حدیث صحیح ہے. اللہ پاک فرمائیں گے فانطلقوا فاخرجوهم من عرفتم, جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھلے ایسا کیوں فرمایا کہ جاؤ خود ہاتھوں سے نکال کے لے جاؤ؟ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اچھا فرشتوں جاؤ ان کو جو ان کے ساتھ سنگت والے ادب والے محبت والے ہیں ان کو جنت بھیج دو. فرما سکتا تھا کہ نہیں؟ فرشتوں کو کہ جاؤ اب جنت بھیج دو. فرشتوں کو نہیں کہا, ان ولیوں کو کہا خود جا کے ہاتھوں سے نکال کے جنت لے جاؤ. کیوں کہا؟ اگر فرشتے نکال کے بھیجتے تو بحث ہوتی رہتی, تکرار ہوتا رہتا, کسی کو سمجھ نہ آتی کہ دوزخ سے کیوں نکالے گئے ہیں. کوئی کہتا کہ دوزخ کی مدت پوری ہو گئی تھی اس لیے نکال کے جنت آ گئے, کوئی کہتا اللہ نے اب معاف کر دیا تو جنت میں آ گئے, کوئی کچھ سبب بولتا, کوئی سبب بولتا. اللہ نے کہا اگر فرشتوں نے نکالا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں نکالے گئے دوزخ سے. میرے ولیوں جاؤ اپنے ہاتھوں سے خود نکال کے جنت میں لے جاؤ تاکہ جو دوزخ سے نکلے دنیا کو پتہ ہو کہ ولی نکال کر لے جا رہے ہیں. ان کو پتا تو ہو کہ کون نکال کے لے آیا ہے. تو یہ اصحاب کہف کا جب واقعہ بیان ہو چکا تو اس کے بعد آگے اسی رکوع میں آگے چل کر جب اللہ نے مثال دے دی کہ اللہ کے ولیوں کے در پر کتا جم کے بیٹھا رہا, 300 سال بیٹھا رہا, بارش بھی ہوتی ہوگی, نہیں بھاگا, دھوپ بھی ہوتی ہوگی, دھوپ, موسم سرما بھی ہوتا ہوگا, گرما بھی ہوتا ہوگا, موسم کی شدت ہوتی ہوگی, بھاگ نہیں بھاگا چونکہ ہر چیز برداشت کی, جم کے بیٹھا رہا. خدا نے کہا کتے تو نے کتا ہو کر کتا ہونا چھوڑ دیا, کتا ہو کر وفانی بازی جا تو بھی جنت میں جا. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھا کتا کس طرح جم کر میرے ولیوں کے دروازے پر رہا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا لوگوں دیکھ لو جس طرح کتا ولیوں کے در پہ جم کے بیٹھا رہا, اب تم کیا کرو. قرآن ہے سورہ کہف آیت نمبر 28, آیت نمبر, فرمایا تم بھی میرے ولیوں کی نسبت اور سنگت میں جم کے بیٹھے رہا کرو. یہ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو جما کے بیٹھا لو, جم کے بیٹھ جاؤ. کدھر مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, میرے ان ولیوں کی صحبت و سنگت میں جو صبح و شام اپنے مولا کے مفرے کو تکتے رہتے ہیں, مولا کے ذکر میں رہتے ہیں. ان ولیوں کی سنگت میں جم جاؤ, ان کے دامن سے لگ جاؤ, ان کی صحبت میں آ جاؤ, ان کے دامن تھام لو. کون؟ جنہوں نے میرا دامن تھام لیا ہے. یدعون ربہم, ولی وہ ہیں جنہوں نے حب دنیا نکال دی اور خدا کے مکھڑے کے طالب صبح و شام مولا کو یاد کرتے ہیں, صبح و شام مولا کے مکھڑے کے دیدار کی خواہش کرتے ہیں. فرمایا تم وہ مجھے تکتے ہیں تم انہیں تکا کرو, وہ میرے دامن سے لگ گئے ہیں تم ان کے دامن سے بھی پٹ جاؤ, وہ میرے در پہ بیٹھ گئے ہیں تم ان کے در پہ بیٹھ جاؤ. اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, ان کے چہروں سے نگاہیں نہ ہٹانا, ان کے چہروں پر آنکھیں جمائے رکھنا, ان کے چہروں پر نگاہیں, قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, نگاہیں ان پر جمائے رکھنا.
بولو نگاہیں ان پر جمائے رکھنا، نظریں ان پر جمائے رکھنا. کیوں جمائے رکھنا؟ حضور فرماتے، حضور اسلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں بتا دوں کہ میرے ولی کون ہیں؟ تم میں سے بہتر لوگ کون ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ خیارکم، اعلیٰ لوگ کون ہیں بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیں. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر جلسائکم، حدیث دوسری، فرمایا خیر، تمہارے سے بہتر ولی اللہ والے ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کو تکا کرو، ان کو سنا کرو. فرمایا کون؟ حدیث پاک آقا نے فرمایا خیر جلسائکم الذین، کیا ارشاد فرمایا رؤیتہم تذکر الآخرہ ومنطقہم یزید العلم ورؤیت عملہم یذکر الآخرہ ورؤیتہم یذکر اللہ. فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ اگر ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، اور ان کے عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اور ان کا بیان سنو تو ایمان نصیب ہو جائے. یہ پہچان و 3 علامتیں بیان کی. 3 تذکر اللہ رؤیتہم، تذکر اللہ رؤیتہم، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آئے. وَيَزِيدُكُمْ فِي الْعِلْمِ مَنْطِقُهُ، اس کا بیان سنو تو علم ہدایت نصیب ہو جائے. وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ، اس کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے. اس لیے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، ان کو تکتے رہا کرو، نگاہیں ان سے ہٹانا نہیں. اگر نگاہیں اللہ والوں سے ہٹ گئیں تو کیا ہوگا؟ ترید زینت الحیات الدنیا، اس ملعون دنیا میں پھنس کے رہ جاؤ گے. اگر دنیا کی محبت سے نجات چاہتے ہو تو اللہ والوں سے تعلق رکھو، اللہ والوں سے محبت کرو. اور اللہ والے کون ہیں؟ جن کے دل میں اللہ رہتا ہے، دنیا نہیں رہتی. اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ وہ جن کے دل میں اللہ رہتا ہے، دنیا نہیں رہتی. جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے. جنہوں نے دل کے رخ ہر سم سے ہٹا کر دولا کی طرف کر دیے. اور فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور جو لوگ غافل ہو گئے ہیں ہمارے ذکر سے ان کے پیچھے نہ جایا کرو. غافلوں کے پیچھے نہ جاؤ، تمہیں غافل کر دیں گے. ذاکروں کے پیچھے جاؤ، تمہیں ذاکر کر دیں گے. ذاکروں کے پیچھے جاؤ، تمہیں ذاکر کر دیں گے. یہ وجہ ہے تو پھر ولیوں کی تلاش، ولیوں کی تلاش کو. آخری بات کہہ رہا ہوں، غور سے توجہ سے سن لینا، بس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ولیوں کی تلاش اللہ نے نبیوں کی سنت بنا دی ہے. آخری بات، ولیوں کی تلاش اللہ نے، بولو، نبیوں کی سنت بنا دیا. نبیوں کی سنت بنا دیا. اس لیے کہ نبی کی سنت ہوگی تو شریعت بنے گی، نبی کی سنت ہوگی تو شریعت بنے گی نا. ولی کی سنت شریعت نہیں بنتی، برکت ہوتی ہے. ولی کا طریقہ برکت بنتا ہے، نبی کا طریقہ شریعت بنتا ہے. چنانچہ اللہ پاک نے حکم دیا کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جا ہمارے بندے خضر کی تلاش کر. اب قرآن کے لفظ ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 65. فوجدہ، حضرت موسیٰ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کے نکل پڑے. کس کی تلاش میں؟ نبی ہے. خضر، کوئی کہتا ہے نبی، کوئی کہتا ہے ولی. احوط قول، اقوم قول ولی ہے. تو حضرت خضر کی تلاش میں نکل پڑے. قرآن کہتا ہے فوجدہ عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص ولی بندے کو پا لیا. پایا کیسے؟
یہ بات قرآن سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ولی کو پہچانا کیسے؟ بولو، ولی کو پہچانا کیسے؟ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 61 سورہ کاف کہ جب چلے تلاش میں، حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو کہ مچھلی پکا لو اور تل لو، بھون لو، تل لو، اور کھانے ناشتے کے لیے ساتھ لے لو، جب بھوک لگے گی تو بیٹھ کے کھا لیں گے۔ انہوں نے مچھلی تل لی تو مردہ رہی ہے زندہ؟ بولیے مر گئی یا زندہ رہی؟ بھائی تل رہی، کھانا بنا لیا، سالن بنا دیا، لے کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو ایک مقام آیا جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے۔ جب اس مقام پر پہنچے فلما بلغا مجمع بینہما، دو دریا آپس میں مل رہے تھے، جب اس مقام پر پہنچے نسیا حوتہما، وہ کھانا رکھا، چل پڑے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر ساربا، تو بھنی ہوئی مچھلی ہنڈیا سے، برتن سے نکلی، زندہ ہو کر دوڑ کے دریا میں چلی گئی۔ بھنی ہوئی، کٹی ہوئی، بھنی ہوئی مچھلی سالن کی شکل میں، زندہ ہوئی، ٹکڑے جڑے، زندہ ہوئی اور دوڑ کے دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ آگے پہنچے اور آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع بن نون کھانا لاؤ، کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے، بیٹھ کے کھا لے۔ انہوں نے عرض کیا یا حضرت فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ عرض کیا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ جہاں دو دریا ملے تھے وہاں میں نے برتن رکھا تھا تو مچھلی تو زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور میں بھول گیا، آپ کو بتا نہیں سکا۔ اب یہاں قرآن کا لفظ دیکھیں، یہ کلائمیکس ہے عقیدے کا۔ قرآن نے سب پردے اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا اس مقام پر جہاں دو دریا ملے تھے مردہ مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی اور میں بتانا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، اے یوشع وہی مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے، وہ ولی وہی ہوگا، وہ ولی خضر علیہ السلام وہی ہوگے۔ کیوں کہ جہاں ولی رہتا ہے وہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اگر خدا کا فضل ہو جائے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، خدا کا فضل ہو جائے، نگاہ پڑ جائے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یوشع پلٹ چلو، فرتدا علی آثارہما قصصا، انہی قدموں کے نشانوں پہ پلٹ گئے۔ کہا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی وہی خضر رہتا ہے، وہی ولی رہتا ہے۔ وہاں پہنچے، جب مردہ مچھلی زندہ ہونے کے مقام پر پہنچے، قرآن کہتا ہے فوجدا، اب تم میری بات ہے نا، پہنچے تو ولی مل گیا۔ خدا کے فضل کی علامت یہ ہے کہ توجہ ہو جائے تو موت زندگی سے بدل جائے۔ اگر یہ ادب طبیعت میں پیدا نہ ہو تو میں یہ بات بڑی واضح طور پہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ادب پیدا نہ ہو، دین کے اندر ادب کی اہمیت نہ ہو، علم سے پہلے اگر ادب کی اہمیت نہ ہو، یہ میں اس موضوع پر آ رہا ہوں، اور علم پر ادب حاوی نہ ہو، علم پر ادب، اور علم اور ادب کا تعلق دین کے اندر، اپنے دین میں علم اور ادب کا جو نسبت ہے یہ اس طرح کی نہ ہو کہ علم نمک کے برابر اور ادب آٹے کے برابر۔ آٹا جب آپ گوندتے ہیں تو جتنے آٹے میں جتنا نمک ڈالتے ہیں، آٹے جتنا ادب ہو تو نمک جتنا علم حلال بنتا ہے۔ میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، آٹے جتنا، ایک پرات آٹے کی لے لینا جو آپ گوندتے ہیں گھر میں،
یہ ہانڈیاں پکاتے ہیں اور آٹا گوندتے ہیں تو یہ تو پتا ہے نا کہ اس میں نمک کتنا ڈالتے ہیں. تو آٹے جتنا ادب پہلے سیکھیں، اپنے ایمان میں ادب رکھیں آٹے جتنا، تو تب نمک جتنا علم اگر لیا تو وہ حلال ہوگا. اور اگر آٹے جتنے ادب کے بغیر علم اگر آ گیا، علم بڑھ گیا، ادب کم ہوا، تو علم نہ رہا، فتنہ بن گیا، ضلالت بن گئی، گمراہی بن گئی. امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں، اور امام ابن عبد البر نے اس کو بیان کیا. امام ابن عبد البر وہ بیان کرتے ہیں جلد اول میں امام عبداللہ بن مبارک کا قول، اور وہ فرماتے ہیں انہوں نے وہب بن منبہ سے، حضرت وہب بن منبہ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. میں ساتھ ساتھ ہر ایک کا بتاتا جاؤں کہ یہ نہ سمجھے کہ عام علماء کو کوٹ کر رہا ہوں. اور یہ حضرت حمام بن منبہ کے بھائی ہیں، اور حمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے ان کی کل احادیث کا صحیفہ مرتب کیا ہے براہ راست ان سے لے کر، جس کو صحیفہ حمام بن منبہ کہتے ہیں. ان کے تلمیذ حضرت وہب بن منبہ وہ بیان کرتے ہیں ان للعلم طغیانا کطغیان المال. امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں روایت کیا، اور امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا. اس کو فرمایا کہ علم اگر ادب کے بغیر ہوگا، اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کیے بغیر ہوگا، استماع کے بغیر ہوگا، زہد اور ورع، کیوں صوفیاء عمر بھر زہد اور ورع پر اور اہل اللہ کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کرنے پر اور تزکیہ پر اور احسان پر، روحانی تربیت پر کیوں زور دیتے تھے؟ کہ اس روحانی تربیت و تزکیہ کے ذریعے ہی علم نافع بنتا تھا اور صالحیت آتی تھی. اور قرآن زور دیتا ہے کیوں؟ قرآن نے ہر جگہ علم پر تزکیہ کو مقدم کیا ہے، صفائی ہو جائے تاکہ علم پھل لائے. فرمایا آقا علیہ السلام کے لیے 3 مقامات پر قرآن مجید میں والذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، کیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے تزکیہ کرتے ہیں یہ رسول، نفوس کے اندر جو بگاڑ ہے، جو خرابی ہے، جو میل کچیل ہے، جو بغاوت پیدا کرتی ہے، رعونت پیدا کرتی ہے، تکبر پیدا کرتی ہے، یہ وہ تزکیہ ہے جس سے ابلیس خالی تھا، جس سے ابلیس محروم تھا. چونکہ تزکیہ نہیں تھا، لہذا جب اللہ نے بھی حکم سجدہ دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس کا نفس اکڑ گیا. یہ اکڑ علم سے نہیں مرتی، یہ اکڑ تربیت سے مرتی ہے، یہ تزکیہ سے مرتی ہے. اکڑ گیا، اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ کے سامنے اکڑ گیا اور اپنی توحید بچانے لگا. تو توحید بچانا اس کا علم تھا، توحید بچانا اس کا علم اور عقیدہ تھا. اس نے سمجھا میں بندے کو سجدہ کر دوں تو توحید تو گئی. یہ اس کا علم اور عقیدہ، علم عقیدہ کو کہتے ہیں، یہ اس کا علم و عقیدہ تھا. تو توحید بچا رہا تھا اپنے علم اور عقیدہ سے، اور علم کو ایک طرف پھینک دینا اور امر کے سامنے جھک جانا یہ ادب ہے. اب 2 سامعین تھے، ابلیس بھی تھا، ملائکہ بھی تھے. امر دونوں کو ملا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. امر دونوں کو ملا، فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی. اور آدم علیہ السلام کو بنتے بھی دونوں نے ہی دیکھا تھا، اور آدم علیہ السلام جس شے سے بنائے گئے تھے دونوں ہی جانتے تھے. یہ نہیں بھائی ابلیس کو خبر تھی اور فرشتوں کو نہیں تھی. خبر تھی تو فرشتوں نے پوچھا تھا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خبر تھی نا. اور انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں پیکر بشریت بنا رہا ہوں. کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اللہ رب العزت نے خود بتایا تھا.
تو فرشتے بھی جانتے تھے پیکر بشریت ہے، ابلیس بھی جانتا تھا کہ پیکر بشریت بنایا اللہ رب العزت نے، اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ علم دونوں کا برابر تھا، یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں، علم دونوں کا برابر تھا۔ اب کمی بیشی کہاں تھی؟ وہ ادب میں تھی۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے، کتابوں میں نہیں ملے گی آپ کو، اور ہم نے بھی ساری زندگی کتابوں میں نہیں پڑھی، کسی کتاب میں نہیں پڑھی، بس اگر پڑھی ہے تو ایک ہی کتاب سے، اور وہ قرآن، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب سے ہی پڑھا ہے۔ اس کو تمام سامعین، آپ بھی اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو سنیں گے آپ کی وساطت سے، اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیں۔ علم میں دونوں برابر تھے۔ علم تھا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک پیکر بشریت بنا رہا ہوں، صلصال اور حمأ مسنون سے ایک پروسیجر تھا، ایک کیمیکل کانسٹیٹیوشن تھا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اپنی روح پھونکوں گا تو سجدہ کرنا، تو سجدہ اس کی بشریت کو نہیں کروا رہا، سجدہ اس نور حق کو کروا رہا ہوں جس کا چراغ اس کے باطن میں جل آیا ہے۔ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، مگر پیکر بشریت کو سجدہ نہیں کروا رہا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اپنی روح نور کا چراغ پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس نور حق کے چراغ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اب علم میں دونوں برابر تھے، ابلیس بھی اور ملائکہ بھی، علم اور عقیدہ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ حکم اسجدوا لآدم، ملائکہ گر پڑے، سجدہ ریز ہو گئے، امر سن کر، میں لفظ بول رہا ہوں، امر الہی پر سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس اکڑ گیا، پوچھا کیوں؟ میں نے کہا لم اکن اسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اب اس کا یہ کہنا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں، علم غیب تھا اس کے پاس، کہیں سے سنا تھا نا، کہیں سے سنا تھا یا نہیں؟ زبان الوہیت سے سنا تھا، علم دونوں نے وہیں سے لیا تھا، جہاں سے ابلیس کو علم ملا تھا، ملائکہ کو بھی علم وہیں سے ملا تھا۔ علم کا سورس بھی ایک تھا، علم کا رتبہ بھی ایک تھا، معلومات ایک جیسی تھی، فرق طبیعتوں میں صرف اتنا تھا کہ جب امر آیا تو جو ادب والے تھے انہوں نے علم اٹھا کے پھینک دیا اور امر کے سامنے جھک گئے، اور اس نے امر رد کر دیا اور علم کے ساتھ اکڑ گیا۔ دوستو، جو لوگ صاحبان ادب ہو جائیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ علم صحیح تبھی رہتا ہے جو ادب کے تابع ہوتا ہے، اگر ادب کے تابع نہ رہے تو علم گمراہی اور فتنہ بن جاتا ہے۔ اس لیے امام عبداللہ بن مبارک حضرت وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں، ان للعلم طغیانا کطغیان المال، کہ لوگوں علم سے اسی طرح سرکشی پیدا ہوتی ہے، رعونت پیدا ہوتی ہے، علم سے اسی طرح تکبر پیدا ہوتا ہے اور تواضع اور انکساری نکل جاتی ہے، اور بندہ اکڑ جاتا ہے علم کے ذریعے اسی طرح جس طرح مال و دولت بندے کو سرکش بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، غریب آدمی ہو تو عاجز ہوتا ہے، جھک جھک کے سلام کرتا پھرتا ہے، جو جو مال آتا جاتا ہے اور امیر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے رنگ ڈھنگ بھی بدلتے چلے جاتے ہیں، اکڑ جاتا ہے۔ وہی دو ہاتھوں سے سلام کرنے والا عزت سے دوسروں کو، جب مال دولت بڑھ جاتا ہے تو اس طرح اکڑ کے ایک ہاتھ سے سلام کرتا ہے، پھر ایک دو انگلیوں سے کرتا ہے، اور پھر ہاتھ ہی نہیں ملانا گوارا کرتا، پھر ایسے کر دیتا ہے، ہاں بھائی تمہارا سلام قبول ہے۔ یہ کیا ہے؟ طغیان ہے، نفس کی سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ جس طرح مال و دولت کی کثرت بغاوت لاتی ہے، فرمایا علم بھی بغاوت لاتا ہے۔ اب اس بغاوت کا علاج کیا ہے؟ وہ ادب ہے۔ علاج کیا ہے؟ وہ ادب ہے۔ ادب کہاں سے آتا ہے؟ کتابوں سے نہیں آتا، ادب والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے آتا ہے، دانو ادب طے کرنے سے آتا ہے، اجتماع سے آتا ہے، اہل اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے سے آتا ہے، تربیت سے آتا ہے، تزکیہ سے آتا ہے۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے تزکیہ فرماتے ہیں پھر علم دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا کہ علم بغیر تزکیہ کے نہیں دیا،
تو ہم اگر علم بغیر تزکیہ کے لیے پھریں گے تو طغیان آئے گا، اور اس طغیان سے جب تقریریں ہوں گی تو امت میں فتنہ پیدا ہوگا۔ یہ بڑی بنیادی بات۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ ادب اگر نہیں ہے تو دین کا پورا تصور بگڑ جاتا ہے۔ ادب لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہے یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہے۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے
تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے۔ اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس۔ بڑی نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں، مگر نبی کی ولادت سے بڑی نعمت عالم انسانیت کے لیے کوئی نہیں، کیونکہ نبی کی ولادت کے باعث انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے جاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ہم کلام ہوتا ہے، اپنا کلام اتارتا ہے، اللہ اپنا امر اتارتا ہے، اور نبی کی ذات بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ و واسطہ بنتی ہے۔ بندے اللہ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نہیں کٹا ہوا ہوتا، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ وہ تو بندوں کو پتا ہو یا نہ ہو ہر صورت و شہرت کے قریب ہے، مگر سوال ہے کہ اس کے قریب ہونے کا شعور کون دے گا؟ اس قرب کی جو لذتیں اور حلاوتیں ہیں، اس قرب کی جو برکتیں ہیں، اس قرب کی جو معرفت ہے، اس قرب کا جو ادراک ہے، اور اس قرب کے فہم تک جو رسائی ہے، وہ کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ یہ رسائی، یہ معرفت اور یہ سوجھ بوجھ اپنے نبی کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ وہ رب ہے، بندے کا خالق ضرور ہے، مگر اپنے عام بندوں سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی اپنے بندے سے کلام نہیں کرتا، عام بندوں سے کلام نہیں کرتا۔ میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر کی یہ شان، مجال اور طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہے۔ آپ اس آیت کے پر غور کیجئے، اسلوب بیان کیا ہے، ورنہ جس طرح مضمون شروع کیا اسی سمت چلنا چاہیے تھا بیان۔ بات شروع کی کہ کسی بشر، کسی انسان کی یہ مجال نہیں، بات کس طرح شروع کی؟ تو سیاق کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر بات یوں کی جائے کہ کسی انسان کی یہ مجال نہیں، تو آگے کہنا چاہیے کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے۔ کسی انسان کی یہ طاقت اور مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے، مگر ابتدا یوں تھی کہ کسی انسان اور بشر کی یہ مجال نہیں، اور اگلا حصہ کس چیز کی مجال نہیں، وہاں انداز کلام تبدیل کر دیا۔ مجال بندے کی نہیں، کس چیز کی؟ فرمایا ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔
کسی بندے کی یہ شان اور استعداد ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. الا واحیا. اب الا مگر کے بعد 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں اور وہ تینوں صورتیں نبوت اور رسالت کی. اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالی خالق تو سارے بندوں کا اور ساری کائنات کا اور ساری مخلوقات کا ہے، مگر وہ براہ راست اپنی مخلوق سے اور اشرف المخلوقات اپنے پیدا کیے ہوئے انسان سے بھی کلام نہیں کرتا. کیونکہ بندے کو یہ استعداد حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. تو باری تعالیٰ جب تیرے بندے ہیں اور تو ان تک اپنا کلام پہنچانا چاہتا ہے، ان سے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، اپنا امر انہیں پہنچانا چاہتا ہے، اپنی رہنمائی انہیں دینا چاہتا ہے، اپنا حکم دینا چاہتا ہے، انہیں اپنی بندگی کے آداب سکھانا چاہتا ہے، جب یہ ارادہ فرماتا ہے تو لام و حالا ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان سے کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیر از نو ڈائریکٹ کمیونیکیشن. میری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندوں سے نہیں ہے. اس گورکھ گنگے کو نکال دو، دین سے فتنے کو نکال دو. اللہ نے فرمایا میں کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندے سے نہیں کرتا. پھر کیا کرتا ہوں؟ جب ارادہ کرتا ہوں الا وحین، بندوں کے اور اپنے درمیان ایک ہستی کو انسانوں میں سے، مخلوق میں سے، برگزیدہ محبوب مقرب انسانوں میں سے ایک کو منتخب کر لیتا ہوں، اسے منصب نبوت پہ فائز کرتا ہوں اور اپنے بندوں کے درمیان ایک نبی کو واسطہ بنا دیتا ہوں. تو واسطہ بنانا اللہ کی سنت ہے، وسیلہ قائم کرنا اللہ کی سنت ہے. اللہ اپنی مخلوق سے اپنی کمیونیکیشن کے لیے اپنے نبی کو واسطہ مقرر کرتا ہے، حالانکہ وہ واسطے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو بغیر واسطے کے کلام کر لے، وہ قادر مطلق ہے، محتاج نہیں ہے، قادر مطلق ہے. مگر اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے. وہ کرتا ہے پیغمبر کے ذریعے، نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے، اور جس سے وہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے. اس کے کلام کی شان بھی دیکھیے پھر کیا ہے. باری تعالیٰ تو اپنے بندوں سے خود کلام کیوں نہیں کرتا؟ سمجھنے والی بات ہے. وہ ہمیں مفہوم سمجھا رہا ہے قرآن کے ذریعے. اس لیے ہر بندے سے کلام نہیں کرتا کہ میرا کلام کوئی تمہارے کلام جیسا تھوڑی ہے. اللہ کا کلام ہے جس سے میں مخاطب ہو جاؤں اور جس سے میں کلام کر لوں. اور تم بلاتے ہو نا بھائی بات سن، ارے یہ بات لے، یہ پیغام لے، میری بات سن، میرے قریب آ، ذرا یہ کہنا